نمبر 3، یقین کا سفر۔ یہ ڈرامہ جہاں مختلف پہلو بیان کرتا سوشل ایشو کو اجاگر کرتا ہوا بہترین ڈرامہ تھا، وہیں پر اس ڈرامے کے 2 جوڑوں کو بھی بہت مقبولیت حاصل ہوئی۔ سجل اور احد کی جوڑی کو بے انتہا پذیرائی ملی۔ اس ڈرامے میں نظر آنے والی ان کی کیمسٹری اتنی بہترین تھی کہ لوگوں کو آج بھی یہ جوڑی یاد ہے۔ دوستو، یہاں ہم آپ کو بتاتے چلیں، اسی ڈرامے کے بعد سجل اور احد کی منگنی بھی ہوئی حقیقت میں، اور آج وہ دونوں اصل زندگی میں شادی شدہ جوڑا ہیں، جسے حقیقت میں بھی لوگوں نے بے حد پسند کیا ہے۔ یقین کا سفر ہم ٹی وی پر نومبر 2017 میں نشر ہوا۔ یہ ڈرامہ بھی فرحت اشتیاق کے ناول پر ہی مبنی تھا، جس کا نام وہ یقین کا نیا سفر تھا۔ اس ڈرامے کو تحریر فرحت اشتیاق نے کیا، ہدایات شہزاد کشمیری نے دی، جبکہ ایم ڈی پروڈکشن نے اسے پیش کیا۔ یقین کے سفر کی کہانی میں احد اور سجل کی شروع میں الگ الگ کہانی دکھائی کہ ان دونوں نے اپنی اپنی زندگی میں کتنی مشکلات دیکھیں اور کن کن مصائب کا سامنا کیا، اور پھر قدرت نے ان دونوں کو ایک دوسرے کا سامنا کروایا۔ دونوں ڈاکٹر کے پیشے سے منسلک ہوتے ہیں۔ ایک ہاسٹل میں ان کی ملاقات ہوئی۔ ڈاکٹر اسفندیار یعنی احد رضا میر کو حالات نے جہاں سنجیدہ بنایا تھا، وہیں ڈاکٹر زوبیہ یعنی سجل علی کو بھی بردبار اور سمجھداری عطا کر دی گئی تھی۔ ڈاکٹر اسفندیار نے زوبیہ کو بطور اسسٹنٹ رکھا اور وہ اپنے حالات کی کڑواہٹ لوگوں پر بھی ظاہر کر دیتا تھا، جس کی شکار سب سے زیادہ زوبیہ رہتی تھی۔ وہ زوبیہ پر بھی اپنا غصہ نکالنے سے گریز نہیں کرتا تھا، جس سے وہ ہر وقت ڈری سہمی بھی رہتی تھی، مگر اس سب کے باوجود ڈاکٹر زوبیہ نے اپنی معصومیت سے اسفندیار کے دل میں جگہ بنا ہی لی۔ دونوں ہی ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہوئے، مگر اظہار کرنے سے گریز کیا۔ بالآخر ان دونوں کے ملاپ کے ساتھ ہی اس ڈرامے کا خوشگوار اختتام ہوا۔ جہاں اس ڈرامے نے مقبولیت حاصل کی، وہیں اس جوڑے کی کیمسٹری کو بھی خوب سراہا گیا۔ نمبر 2 پر ہے پیار کے صدقے۔ سوشل ایشو اور ہراسمنٹ کے موضوع پر مبنی اس ڈرامے کی مقبولیت کی وجہ بلال عباس اور یمنا زیدی کی زبردست ایکٹنگ اور کیمسٹری تھی۔ اس ڈرامے کی سب سے خاص اور الگ بات یہ تھی کہ دونوں کردار بہت معصوم اور عام لوگوں سے مختلف تھے۔ یمنا زیدی نے ایک بے وقوف لڑکی کا کردار نبھایا، جو پڑھائی میں کمزور ہونے کے ساتھ ساتھ خاصی بے وقوف اور معصوم بھی تھی، جبکہ دوسری طرف بلال عباس کی بچپن میں اپنے سوتیلے والد کی طرف سے ذہنی تشدد کی وجہ سے اس کی ذہنی نشو و نما صحیح طریقے سے نہیں ہو سکی، اور وہ ڈرا ڈرا سہما سہما سا معصومیت سے بھرپور نوجوان تھا۔ دونوں الگ گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے، مگر ایک حادثے کی وجہ سے ان کی شادی ہو جاتی ہے، جس کے بعد ان دونوں کے ڈائلاگز اور کیمسٹری کو خوب پسند کیا گیا۔ دونوں نے اپنے کردار کے ساتھ خوب انصاف کیا اور عوام کے دلوں میں گھر کرنے میں کامیاب ہوئے۔ یہ ڈرامہ 2020 میں ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، الف۔ 2019 میں نشر ہونے والے اس ڈرامے نے بھی اپنی مقبولیت حاصل کی۔ اس ڈرامے کی عکس بندی اور حمزہ علی عباسی اور سجل علی کی جوڑی کو بھی خوب پسند کیا گیا۔ اس ڈرامے کی بنیادی کہانی تصوف کے گرد گھومتی نظر آئی۔ اس میں احسن علی خان اور کبرا خان بھی تھے، جنہوں نے حمزہ علی عباسی کے والدین کا کردار ادا کیا، جسے ماضی کے پردے میں دکھایا گیا، جبکہ مومن یعنی حمزہ علی عباسی کے بڑے ہونے تک وہ دونوں اس دنیا سے جا چکے تھے۔ مومن یعنی حمزہ علی عباسی ایک فلم پروڈیوسر تھا جو انڈسٹری میں سب سے بلندی پر تھا، جبکہ دوسری طرف مومنہ یعنی سجل علی متوسط طبقے کی لڑکی تھی جو اپنے بیمار بھائی کا علاج کرنا چاہتی تھی۔ وہ ایک چھوٹی سی اداکارہ تھی جو کام کی تلاش میں مومن کے پاس آڈیشن کے لیے جاتی ہے، مگر مومن کی واہیات کپڑے پہننے کی فرمائش کو رد کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اسے ریجیکٹ کر دیتا ہے، جبکہ اس کے لیے یہ کام بہت اہم تھا۔ وہ اس کی التجا اور منت سماجت کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ بعد میں مومنہ ایک ہالی ووڈ کے فلم کی آڈیشن میں کامیاب ہوئی اور شہرت کی بلندی پر پہنچ گئی، مگر اسے کام ملنے میں اتنی تاخیر ہوئی کہ اس کا بھائی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ مومنہ اپنے بھائی کی موت کا ذمہ دار مومن کو سمجھتی تھی، اسی لیے اس سے نفرت کرتی تھی۔ دوسری طرف
مومن کو بعد میں اس سے محبت ہو جاتی ہے اور کئی سال بعد دونوں ساتھ ایک فلم میں کام کرتے ہیں جس کے پیچھے ایک بہت بڑا راز چھپا ہوتا ہے جو آپ کو دیکھنے کے بعد ہی پتا چلے گا۔ حمزہ علی عباسی اور سجل علی کی جوڑی کو خاص پسند کیا گیا۔ یہ ڈرامہ 2019 میں جیو ٹی وی پر نشر کیا گیا جس کو عمیرہ احمد نے تحریر کیا۔ یہ ڈرامہ عمیرہ احمد کے ناول پر ہی مبنی تھا۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا بہترین جوڑی پر مبنی کاؤنٹ ڈاؤن۔ امید ہے آپ سب کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔